جس دن ماجرا یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ وہ قیامت کا دن کتنا ہولناک ہوگا، اللہ نے یہ نقشہ کھینچ دیا، اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ زلزلہ، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ پہاڑ جو ہم مضبوط پتھروں کو، جس کو ایک آدمی یہاں سے وہاں نہیں کر سکتا، ہلا نہیں سکتا، وہ پہاڑ جو زمین میں اللہ نے نصب کیا ہے، زمین کی حرکت کو روک کر کے رکھا ہے، قیامت کے دن یہ پہاڑ روئی کے اون کی طرح آسمانوں میں اڑتے پھریں گے۔ وہ بھیانک زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا۔ مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، ماں سب سے زیادہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اور خاص طور پر جب بچہ دودھ پی رہا ہو تو ماں کو اپنے بچے سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ لیکن وہ زلزلہ کتنا خطرناک تھا۔ شام کی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، سیریا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ زلزلہ آتا ہے تو خود آدمی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، اس کو اپنے گھر کی پرواہ نہیں، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں، اپنے بیوی کی خبر نہیں، کون کہاں گیا اس کو کوئی مطلب نہیں، وہ سب سے پہلے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ جب اس کی جان بچتی ہے تو بعد میں خبر لیتا ہے ہمارے گھر والے محفوظ ہیں کہ نہیں۔ یہ قیامت کا زلزلہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دنیا کے زلزلے سے مثال لے لو، جب یہ معمولی سا زلزلہ انسان کو، یعنی بیوی کو، بچوں کو، ماں کو، باپ کو، سب کو بھلا دیتا ہے، تو قیامت کا زلزلہ انسان کو کیا کیا بھلا سکتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد۔ 17ویں پارے کا خلاصہ آج کے درس میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ اقترب یہ باب افتعال سے ہے، اس کے اندر مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کسی بھی لفظ کے اندر حرف کی زیادتی، معنی کی زیادتی ہوتی، یہ دو ابواب سے آتا ہے، باب سمعہ سے اور باب کرما سے، یعنی قریبا یقربو اور قربا یقربو، اسی سے ہے اقتربا فعل ماضی معلوم، جس کا معنی ہوتا ہے کہ بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ للناسی، لوگوں کے لیے، حساب کا دن، اب لوگوں کے لیے یہ لوگ عام ہے، کوئی بھی ہو، یعنی سارے انسانوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ حساب کا وقت دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات آزماتا ہے اور بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ بندہ احساس پیدا کر لے کہ یہ زندگی، یہ دنیا، یہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں کوئی بھی احساس نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں سال میں 1 یا 2 مرتبہ ضرور آزمایا جاتا ہے، سال میں 1 یا 2 بار ضرور آزمایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے۔ حساب کا دن قریب ہے، یعنی موت کا دن بہت قریب ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کب مرنا ہے، موت کب آئے گی۔ جب نہیں معلوم ہے تو آدمی کو اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے، کیونکہ سفر پر نکلنا ہے لیکن وقت نہیں معلوم، تو سفر کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزیں بڑی عظیم عطا فرمائی ہیں، ایک تو صحت اور ایک تو وقت۔ ان دونوں نعمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم ان دونوں نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے تو خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ آپ سورہ عصر اٹھاؤ، سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، خسارے میں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق بات کی وصیت کی، صبر کی وصیت کی. یعنی ایمان اور عمل صالح یہ ہماری زندگی کا جز ہونا چاہیے، لازمہ ہونا چاہیے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو ایمان کا مطلب ہے صرف زبان سے اقرار کر لینا اور دل سے مان لینا، عمل کا اس میں کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں. عمل یہ ایمان کا تقاضا ہے جس کو پورا کرنا ہے. اگر عمل نہیں ہے تو پھر ایمان کا تقاضا آپ کہاں پورا کر رہے ہو؟ تو لوگ کہتے نہیں اگر عمل کرتا ہے تو بندے کا ایمان جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے. یعنی گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمل جو ہے لازم نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات کرتا ہے. قرآن میں جہاں بھی ایمان کی بات آئی اللہ نے وہاں عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے. زندگی یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے. میں اگر آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں اور اس کا جواب بھی پوچھوں تو شاید آپ اس کا جواب نہ دے سکیں. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ سال ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ آئندہ سال اسی صحت و عافیت کے ساتھ آپ رمضان کا مہینہ پالو گے؟ اگر کسی کو یقین ہے تو بتائے. کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ کو خود اپنے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں. مجھے خود اپنے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں، کسی کو نہیں ہے. تو جب نہیں ہے اور اللہ نے کہا بھی کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت بہت ہی قریب آ گیا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. غفلت کی چادر جب انسان اوڑھ لیتا ہے نا تو پھر اسے جگانا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک بھولا بھٹکا ہوا انسان جو گناہ میں ملوث ہو اسے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن ایک غافل انسان جو غفلت میں پڑا ہوا ہو اس کو جگانا اور اس کو بیدار کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جو سویا ہوا ہو، نیند کی آغوش میں ہو، اس کو جگاؤ گے اٹھ جائے گا، لیکن جو جان بوجھ کے سو رہا ہو وہ کبھی نہیں اٹھتا. غفلت میں پڑنے والا یہ جان بوجھ کر کے سو رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر کائنات میں دو معبود ہوتے، دو الہ ہوتے تو کائنات میں فساد ہو جاتا. اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور ہوتا، دو معبود ہوتے تو فساد ہو جاتا. فساد کیسے ہوتا؟ ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں. مفسرین نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے. کہا کہ دو معبود ہوتے تو ایک کہتا کہ یہ چیز حرکت کرنی ہے، دوسرا کہتا کہ نہیں یہ چیز حرکت نہیں کرنا ہے، رکے رہنا ہے. ظاہر ہے کہ دونوں کی بات تو واقع نہیں ہو سکتی، ان میں سے کسی ایک کی بات ہی واقع ہو کر کے رہتی. یعنی یا تو وہ چیز حرکت کرتی یا تو رکی ہوئی رہتی. ظاہر ہے کہ اگر حرکت کر رہی ہے تو گویا کہ ایک غالب آ گیا، دوسرا مغلوب ہو گیا، اور جو مغلوب ہو گیا وہ اللہ نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ نے مثال دے کر کے سمجھایا. کہا کہ جیسے ایک گھر میں دو لوگ ذمہ دار نہیں ہو سکتے، کسی ادارے کسی تنظیم میں دو لوگ ذمہ دار نہیں ہو سکتے، کوئی ایک اکیلا ہوتا ہے جو فیصلہ لینے کا حق رکھتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے. یعنی اگر دو ہوں تو معاملہ درہم برہم ہو جائے گا. ایسے ہی کائنات میں اگر دو معبود ہوں تو کائنات کا نظام بگڑ جائے گا. گویا کہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے ترتیب کے ساتھ، کوئی اتھل پتل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کو چلانے والی ذات صرف ایک ہے، اللہ کی ذات ہے. یہ اللہ نے سمجھا دیا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے. انسان کو بھی اللہ نے پانی سے پیدا کیا. نباتات، پیڑ پودے، دیگر مخلوقات سب کو اللہ نے پانی سے بنایا. لیکن جنات اور فرشتوں کو اللہ نے پانی سے نہیں بنایا. جنات کو آگ سے، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. لہٰذا یہ الگ مخلوق ہے. فرشتے یہ اللہ رب العالمین کے مقرب بندے، یہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یعنی گویا کہ یہ اللہ کے فرما بردار اور مطیع بندے ہیں. لیکن جنات اور انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ نافرمانی بھی کر سکتا ہے، فرما برداری بھی. نافرمانی کرے گا انجام جہنم ہے، فرما برداری کرے گا تو انجام جنت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم میزان رکھیں گے، ترازو رکھیں گے، عدل کا ترازو ہوگا، انصاف کا ترازو ہوگا، جس میں کوئی نا انصافی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ میزان کی جمع موازین آتی ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ترازو، اور قسط لا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں تاکید پیدا کر دی ہے۔ قسط یہ صفت ہے کس کی؟ موازین کی۔ جیسے کہتے ہیں رجل عدل، تو مطلب ہوتا ہے کہ عدل کرنے والا، یعنی بہت زیادہ عدل کرنے والا آدمی۔ تو اللہ نے کہا موازین القسط، یعنی ایسا ترازو ہوگا جو عدل و انصاف میں بہت زبردست ترازو ہوگا، جس میں ذرہ برابر بھی ظلم کی گنجائش نہیں ہوگی۔ دنیا میں جس ترازو کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ سونار کا ترازو ہوتا ہے، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ترازو ہوگا وہاں ذرے کا بھی وزن ہوگا، ذرے کا بھی۔ یہاں دنیا میں آج تک کوئی ایسا ترازو نہیں بنا جہاں ذرے کا وزن کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں وَإِن كَانَ، اگر تمہارا کوئی عمل مثقال حبۃ من خردل، ذرے برابر بھی ہوگا، معمولی سا ذرہ بھی ہوگا، تو ہم اس کو بھی لے کر کے آئیں گے اور اس کو بھی ہم وزن کریں گے۔ یعنی کسی کی نیکیاں کم ہے تو بڑھیں گی نہیں، اور کسی کی برائی وہ بھی نہیں بڑھے گی کہ اس وزن پر رکھا جائے اور برائی زیادہ ہو جائے، یا اس وزن کے اوپر رکھا جائے تو ترازو زیادہ نیکیاں بتائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جتنی نیکیاں ہوں گی ترازو اتنا ہی بتائے گا، اور جتنی برائیاں ہوں گی وہ ترازو اتنا بتائے گا۔ وزن کس چیز کا ہوگا؟ اس سلسلے میں تین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز ہمارے نام اعمال کا وزن ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا معاملہ سفل ہو گیا، وہ پار ہے، جنت میں جائے گا۔ لیکن جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پھر تو اس کے لیے تباہی کا دن شروع ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک تو نام اعمال کا وزن ہوگا، اور دوسرا انسان کا خود وزن کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا جو بڑا موٹا ہوگا، بڑا تندرست ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کے ترازو میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں وہ انسان بدعمل تھا، اللہ کے اس کی کوئی ویلو نہیں ہوگی۔ ایک صحابی ہیں، درخت پر چڑھے ہوئے ہیں، بڑے پتلے دبلے ہیں، نیچے سے کچھ صحابہ نے دیکھا کہ بیچارے ہوا چل رہی ہے تو ادھر ادھر ہل رہے ہیں، تو ہنسی اور مذاق کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے جب سنا تو آپ نے کہا کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کے یہاں اللہ کے ترازو میں اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان کا وزن ہوگا، اگر انسان نیک عمل کرنے والا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی ویلو ہے، اور اگر نیک عمل کرنے والا نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے ذکر کیا، وہ بیماری، وہ صبر کرنا، وہ شکر بجا لانا، وہ کیا ہمت تھی، کیا حوصلہ تھا۔ بیماری میں پڑ گئے، لیکن بیماری میں پڑے تو زبان پر حرف شکایت نہیں لایا۔ شکر ادا کرنے کے لیے بندے کا صبر کرنا ضروری ہے، بندہ صابر ہونا چاہیے، اور بندے کے صابر ہونے کے لیے اس کا شاکر ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ بندہ اسی وقت شکر ادا کرے گا جب وہ صابر ہوگا، صبر کرنے والا ہوگا، اور بندہ صبر اسی وقت کرے گا جب شکر ادا کرنے والا ہوگا۔ دونوں لازم و ملزوم ہے، صبر اور شکر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کتنے پیارے انداز میں دعا کی، اپنی بیماری نہیں سامنے رکھا، انہوں نے کیا دعا کی؟ قرآن نے نقشہ کھینچا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے میرے بندو، ایوب کو یاد کرو، ایوب علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب مجھے پریشانی پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، انی مسنی الضر، مجھے جسمانی اذیت پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو میری تکلیف کو دیکھ رہا ہے، میری پریشانی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے ایوب کو آزمایا، پریشانی میں مبتلا ہوئے، لیکن اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لایا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیماری سے نجات دے دیا، بیماری سے نجات بھی مل گئی۔ ایوب علیہ السلام اپنے رب کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، یعنی مانگ رہے ہیں تو اللہ سے اس انداز میں مانگ رہے ہیں
کہ اے اللہ میں تو اب کمزور ہو گیا ہوں, میں تو ضعیف ہو گیا ہوں, میرے اوپر مصیبتیں اتنی آ گئی ہیں کہ لوگ اب میرے قریب آنے کو تیار نہیں, لوگ دور بھاگ رہے ہیں. اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے, تو میرے اوپر رحم فرما دے. اللہ نے رحم فرمایا ان کے اوپر. گویا دنیا میں انسان کو کتنی ہی بڑی پریشانی اور تکلیف کیوں نہ آ جائے, اگر وہ سچے دل سے اپنے رب سے دعا کرے تو اللہ ضرور اس کو بیماریوں سے نجات دینے والا ہے. بہت ساری بیماریاں آتی ہیں, انسان اس میں ہمت توڑ دیتا, جواب دے دیتا, کہتے ہیں نہیں اب تو نہیں چل سکتا, ختم ہو, جب ڈاکٹر نے بول دیا بس اب لائف ختم ہے. کتنے ایسے میں واقعات میں نے خود پڑھا ہے اور سنا بھی ہے, اور کتابوں کے اندر ایسے سچے واقعات کہ ڈاکٹرز نے ان کے موت کے دن متعین کر دیے. 2 مہینے 3 مہینے تمہارے پاس ٹائم ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا, دعاؤں میں لگ گئے, تہجد ادا کرنے لگے, نمازوں میں لگ گئے, تلاوت میں لگ گئے. وقت گزر گیا اور جب موت نہیں آئی تو اسی ڈاکٹر کے پاس پھر دوبارہ گئے یہ پوچھنے کے لیے کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ میں 2 مہینے 3 مہینے کا مہمان ہوں, آخر کیا ماجرا ہے. دوبارہ جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو پتہ چلا وہ بیماری ختم ہو چکی ہے. اللہ رب العالمین کے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے, بشرط کی ہمارا ایمان اور ہمارا بھروسہ تو ہونا چاہیے. حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرما دیا. کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام یہ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, یہ مچھلی والے, ذنون مچھلی والے کو بولتے ہیں, یعنی یونس علیہ السلام یہ مچھلی والے غصے کی حالت میں نکل گئے اور انہوں نے یہ تصور کیا اللہ نقدر علیہ کہ ہم ان کو پکڑ نہیں پائیں گے یا ان کو ہم گرفت میں نہیں لا سکتے. یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام یہ تو نبی ہے نا, اور نبی کیسے سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑے گا یا اللہ ہم کو پکڑ نہیں سکتا ہے. یعنی وہ نکل گئے غصے کی حالت میں اللہ کی اجازت کے بغیر, اللہ سے اجازت نہیں لی. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا تھا, قوم والے نہیں مانے, لیکن پھر بھی قوم کو چھوڑ کر کے نہیں گئے, وہیں پر تھے وہ, کیونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر نکل پڑے. جب آگے گئے تو سمندر میں کشتی پر سوار ہوئے, کشتی نکل پڑی. تھوڑی دیر کے بعد کشتی بہت زیادہ بوجھل ہو گئی, ڈوبنے والی تھی. لوگوں نے اپنے اپنے سامان پھینکنا شروع کر دیے, سامان ہلکا ہو گیا, پھر بھی کشتی ڈوب رہی ہے. اب یہ فیصلہ ہوا کہ ایسا کریں, ہم میں سے کسی کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا. قرآن اندازی کی گئی, نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا. دوسری بار کی گئی, پھر انہی کا نام نکلا. پھر تیسری بار انہی کا نام نکلا. اٹھا کر کے انہیں سمندر کے حوالے کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ مچھلی نے انہیں اپنے پیٹ میں نگل لیا. نگل تو لیا, اب دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے, اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے, میں تو ظالموں میں سے تھا. لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, میں تو ظالموں میں سے تھا. یہ دعا اللہ سے کی, اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی. وہاں 3 تاریکیاں تھیں, انہوں نے اپنے رب کو آواز دی. قرآن کہتا ہے فی الظلمات, اندھیرے میں پکارا. ظلم نہیں کہا, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ظلمات استعمال کیا. ایک اندھیرا نہیں تھا, کئی اندھیرے تھے وہاں, کئی تاریکیاں تھیں. کون کون سی تاریکی؟ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی تھی, سمندر کی تاریکی تھی, رات کی تاریکی تھی. 3 تاریکیوں میں اپنے رب کو آواز دی. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام دعا نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے تھے. اللہ اکبر. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین آخر اپنے نبی کو جو کہ اتنے چہیتے ہوتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں کیوں بھیج دیا؟ پتہ چلا کہ جو اللہ کا جتنا مقرب بندہ ہوگا نا, اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹی سی غلطی پر اتنا زیادہ ناراض بھی ہوتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو, یعنی جتنے زیادہ ہم اللہ کے محبوب ہوں گے اتنا زیادہ ہماری چھوٹی سی غلطی اللہ کو ناراض کر سکتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے, اللہ سے دعا کی. اچھا یہ نکتہ ہے,
اللہ سے انہوں نے یہ دعا کیوں نہیں کہ اللہ مچھلی کے پیٹ میں ہوں میں، مجھے نجات دے؟ یہ کہنے اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ اللہ کو تسبیح بہت پسند ہے، یعنی ایسی تسبیح، اے اللہ تیری ذات تو پاک ہے، میں تو ظالموں میں سے تھا، اللہ سمجھ گیا، اللہ دل کے حال کو جانتا ہے کہ میرا بندہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، پریشان ہے، اور میری تسبیح اسی لیے کر رہا ہے تاکہ میں اس کو نجات دوں۔ نقطہ ملا کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کبھی کریں اور اپنے دل میں ہماری دعا ہو، ابھی زبان پر نہ آئی ہو، اور ہم اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، ہمارا مقصد کچھ حاصل کرنا ہو، اے اللہ یہ چیز عطا فرما، لیکن تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، تو اللہ وہ چیز بھی ہمیں عطا فرما سکتا ہے جو ہمارے دل کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی رحمت للعالمین بن کر کے آئے، نبی رحمت بن کر کے آئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور واقعی نبی کی سیرت، نبی کی زندگی، نبی کی حیات اگر کوئی پڑھے، کوئی غیر مسلم بھی پڑھے، تو آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ آپ کے صحابہ کی زندگی، خلفائے راشدین کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وہ کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین و صادق کہا کرتے ہیں، آپ کو امانت دار کہا کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھو، جو ظالم تھے نبی کے سامنے مجرم کی طرح کھڑے ہیں، اللہ کے رسول نے سب کو بخش دیا، معاف کر دیا، کہا جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ جس قوم میں موجود ہیں، جن کے درمیان موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں اللہ عذاب بھیج دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ رحمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے خاص قوم اور خاص جماعت کے لیے آئے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کو سارے کائنات کا امام بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب جو ساری کائنات کا امام ہو، اس امام کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا امام ماننا ظاہر سی بات ہے گمراہی نہیں تو کیا ہے۔ جسے اللہ نے نبیوں کا امام بنایا ہو، نبیوں کا سردار بنایا ہو، اس امام کی بات آنے کے بعد کسی اور امام کی بات کو لینا اور اس کے پیچھے پڑنا، یہ اپنے آپ کو گمراہی میں ڈھکیلنا نہیں تو کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد کیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد ہے دنیا سے شرک کا خاتمہ کرنا، اس کی پاکی، اس کی صفائی اور ستھرائی، یہ ذمہ داریوں میں سے ہے۔ یعنی اللہ کا گھر تعمیر ہوا تو اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام بھی کیا جائے۔ اللہ کا گھر تعمیر ہوا وہاں سے شرک کا خاتمہ کیا جائے۔ اللہ کا گھر تعمیر ہوا وہاں سے توحید کا بول بالا ہو۔ اللہ کے نبی مکہ فتح ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں جتنے بت رکھے ہوئے ہیں نبی داخل ہوئے، ایک ایک کر کے سب کو آپ نے ختم کر دیا، سب کا خاتمہ کر دیا۔ یعنی گویا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا سب سے بڑا مقصد شرک کا خاتمہ ہے، شرک ختم کرنا ہے۔ اور اگر اسی گھر سے شرک کی دعوت لوگ دینا شروع کر دیں، اسی گھر میں لوگوں کو شرک کی طرف بلانا شروع کر دیں، تو پھر مجھے کہنے دیجئے اس مسجد کی بنیاد مسجد تقویٰ نہیں، اس مسجد کی بنیاد مسجد ضرار ہے، جس کے ڈھانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ اے نبی اس مسجد میں آپ نماز نہ پڑھیں جس مسجد کی بنیاد کفر کو دنیا میں پھیلانے کے لیے رکھی گئی ہے، جس مسجد کی بنیاد ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے رکھی گئی ہے، جس مسجد کی بنیاد اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ایمان والوں میں انتشار پیدا کیا جائے، لڑایا جائے، ان کے درمیان اختلاف پیدا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان اس قدر پریشان حال ہوگا، اس قدر پریشان حال ہوگا کہ نہ اسے اپنے بیوی کی خبر ہوگی، نہ اپنے بچوں کی پرواہ ہوگی، بس انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا،
نفسی نفسی، میرا نفس میری جان، میرا نفس میرا عمل، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کسی کی. اور انسان ڈرا اور سہما ہوا ہوگا کہ کوئی میری نیکی نہ لے لے، کہیں میرے بچے میری نیکیاں نہ لے لے، میرا پڑوسی میری نیکی نہ لے لے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مفلس ہے وہ انسان، سب سے بڑا مفلس ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا تھا صحابہ بتاؤ ذرا مفلس کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول ملا دینار ولا درہم، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو مفلس وہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی برائی کی ہوگی، اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا اس کے پاس. اور مجھے کہنے دیں اگر میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں کہ غیبت کرنے سے، برائی کرنے سے نیکیاں ختم ہوتی ہیں، اور جس کی برائی آپ کر رہے ہوتے ہو گویا کہ آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں جا رہی ہوتی. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع فرمایا ہے اور کہا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہوا. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نہیں پسند کرتے ہو تو لہٰذا غیبت مت کرو، چغلی مت کرو. ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کسی کے شر سے کسی کو بچانا مقصد ہو، بھئی فلاں آدمی جو ہے فلاں علاقے میں بہت بڑا چور ہے، ہاں بہت بڑا ڈاکو ہے، لوگ اس کے شر سے جو ہے متاثر ہو سکتے ہیں، تو وہاں بتایا جائے گا بھئی فلاں آدمی ایسا شر پسند ہے، اس سے بچ کر کے رہیں. لیکن ہاں بلا وجہ ان کی غیبت کرنا، ان کی برائی کرنا، یہ یقیناً نیکیوں کو برباد کرنا ہوا. جو بھی نیکیاں ہم کریں گے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، تراویح ہم پڑھیں، ہے نا، کتنی محنت سے تراویح پڑھ رہے ہیں، تلاوت کریں، محنت سے تلاوت آپ کر لیں، عبادات کر لیں، کسی کی برائی آپ کر دیں آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی گئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ مذاہب کے اعتبار سے انسانوں کی 6 قسمیں ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس، فرمایا کہ ایمان والے مومن، نمبر 2 یہودی، نمبر 3 عیسائی، نمبر 4 مجوسی، نمبر 5 صابی، نمبر 6 مشرک. تو مذاہب کے اعتبار سے یہ 6 کیٹیگری ہے. لیکن اگر ڈیپ میں جائیں گے تو مسلمانوں میں بھی کئی جماعتیں، جو اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی ہے نا کہ قیامت کے قریب 73 فرقے ہوں گے. 72 بنی اسرائیل میں تھے تو میری امت 73 میں بٹے گی. یہ 73 کا تعداد اللہ کے نبی نے متعین نہیں فرمائی، یہ کثرت مراد ہے. ورنہ تلبیس ابلیس نام کی ایک کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کے اندر 73 سے زائد فرقوں کا تذکرہ ہے. فرقے 73 سے بھی آگے جا چکے ہیں. اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی 73 آئیں گے، تو 73 کا مطلب گنتی مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ وہاں کم تھے، یہاں فرقے بہت زیادہ ہوں گے. الا واحدہ، سوائے ایک کے، یعنی وہی ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جانے والی ہے. وہ جماعت ما انا علیہ و اصحابی، جس منہج پر ہمارے صحابہ تھے اور اسی منہج پر چلنے والے یہ لوگ ہوں گے، یہی لوگ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی نے عمل بتا دیا، منہج بتا دیا، یعنی کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے والے یہی جنتی ہیں. یہاں سے ہٹیں گے جنت سے بھٹک جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.